اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے جو بل حکومت لے کے آ رہی ہے اس حوالے سے اپنا شدید تحفظات کا اظہار کرنا، اور اس حد تک ہم کہنا چاہتے ہیں حکومت کو کہ یہ بل ہم نہیں ہونے دیں گے. کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے اور ورلڈ بینک بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس قسم کا بل لے کے آئیں جس سے اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس جس کو وہ کہتے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں اس چیز پر اعتراض ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر اگر آپ اس قسم کا بل لے کے آ رہے ہیں، اور جو کہ آئی ایم ایف والوں نے بنا کے پیش کیا ہے، اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں ہم آئی ایم ایف کے سامنے اتنے گھٹنے. ایک تو آپ کو پتہ ہے سب کو کہ آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان 2019 میں گیا تھا، پھر وہ سسپینڈ ہو گیا تھا کووڈ کی وجہ سے، اب دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے، اور اس ریویژن کو کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے بہت سخت شرائط رکھی. فائنانس منسٹر کا، پارلیمنٹ کا، اسٹیٹ بینک پر پورا کنٹرول ختم ہو جائے گا. اسٹیٹ بینک فیصلہ کرے گا، ان کے گورنر فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی معاشی پالیسی کیا ہونی چاہیے. جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور آپ نے زبیر عمر صاحب کی گفتگو سنی. اپنے گزشتہ پروگراموں میں بھی اس حوالے سے آواز اٹھائی تھی کہ اسٹیٹ بینک کی مختاری کے حوالے سے جو مجوزہ بل ہے اس کے بعد اگر یہ منظور ہو جاتا ہے تو کیا کیا نقصانات اٹھانا پڑیں گے، کیا کیا خدشات ہیں. آئی ایم ایف کے مطالبے کے اوپر ہم کیا کچھ گنوا بیٹھیں گے. اور یہ صاحب اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی باتیں کرنا زبیر صاحب کو بالکل زیب نہیں دیتا، کیونکہ 1958 میں پاکستان آئی ایم ایف پر پروگرام میں گیا ہے 0.3 بلین ڈالر، 65 میں اس کے بعد گیا ہے 0.4 بلین ڈالر، 1968 میں گیا ہے 0.1 بلین ڈالر، 72 میں گیا 0.1 بلین ڈالر، 73 میں گیا 0.1 بلین ڈالر، 74 میں گیا 0.1 بلین ڈالر، 77 میں گیا 0.1 بلین ڈالر، 80 میں گیا 1.3 بلین ڈالر، 81 میں گیا 1 بلین ڈالر، 88 میں پھر واپس آ گیا 0.7 بلین ڈالر، 93 میں پھر واپس آ گیا 0.3 بلین، 94 میں 1.2 بلین ڈالر، 95 میں 0.6 بلین ڈالر، 97 میں 1.1 بلین ڈالر، 2000 میں 0.5 بلین ڈالر، 2001 1 بلین ڈالر، اور اس کے بعد چھٹی ہو گئی تھی، وائی بی ایف کو کان سے پکڑ کے نکال دیا گیا تھا پاکستان میں. 2008 میں پہلی دفعہ بیل آؤٹ پیکج دیا 7.2 بلین ڈالر. زرداری صاحب نے؟ ہاں جی. 2013 حفیظ شیخ صاحب، ہاں حفیظ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حفیظ شیخ صاحب. 2013 میں 4.4 بلین ڈالر کا پیکج. اچھا یہ حفیظ شیخ صاحب، حفیظ شیخ صاحب تو پھر حفیظ شیخ صاحب. عثمان صاحب، پاکستان میں ایک عہدہ ہے جو پرمننٹ ہے، وزارت خزانہ کا منسٹر قائم رہتا ہے، 3 4 وزیر بدل جاتے ہیں. پہلا جو وزیر خزانہ آیا تھا بابر علی صاحب کا بڑا بھائی امجد علی، وہ اس کو بلایا گیا تھا، امریکہ میں سفیر تھا پاکستان کا، واپس بھیجا گیا تھا. پہلے دو تھے غلام محمد اور چوہد محمد علی، وہ سیاستدان تھے لیکن تھے وہ بھی بیوروکریٹ، فنانس ڈپارٹمنٹ سے تھے. اس کو بلایا گیا تھا. اس کے زمانے میں 6 وزیر اعظم تبدیل ہوئے تھے، فیروز خانون تک، سوربردی پی اور آئی چندری گڑھ، پتہ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد شعیب آیا تھا. چھوڑ دے اس بات کو، چھوڑ دے. زبیر صاحب کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے، لیکن آئی ایم ایف کا نام نہ لیں. ہم آئی ایم ایف ہم چاہتے ہیں خود مختار. کیوں خود مختار ہو؟ وجہ بتا کیا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک پورے لیٹر لکھا ہے، اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جب بنا تھا، چھوڑ دیں اسلام کو، چھوڑ دیں مسلمان کو. قائد اعظم کا تو نام سارے لیتے ہیں نا، قائد اعظم کا پاکستان، ٹھیک ہے نا. قائد اعظم نے 1948 میں ایک تقریر کی تھی 6 جولائی، یہ ان کی آخری تقریر ہے. اس کے بعد وہ زیارت چلے گئے تھے، فوت ہو گئے تھے. اور انہوں نے کہا تھا I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideals of social and economic life. The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from the disaster. کہ ویسٹ کے نظام کو میں نہیں چلنا چاہیے، اپنا بنانا چاہیے. عثمان صاحب، پوری دنیا کے اندر بینکوں کی بادشاہت ہے، اور وہ بینکوں کی بادشاہت ہی قائم رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان نہیں، امریکہ کتنا بڑا ملک ہے. امریکہ کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک پاکستان اس ماڈل پہ لے کے آنا چاہتے ہیں. ایک ہوتی ہے US ٹریجری، جسے کہتے ہیں امریکہ کا خزانہ. اس میں ہوتا ہے کہ امریکہ کی جتنے پیسے آئے وہ، اور امریکہ نے جتنے پیسے خرچ کیے.
یہ ہے امریکہ کا خزانہ. ایک ہوتا ہے ان کا فیڈرل ریزرو, صحیح, یہ ہے اصل طاقت. یہ امریکہ کے 18 بینک ہیں, اس کے نیچے اور بہت سارے بینکوں کا ایک کنسورشیم ہے جو یہ بتاتا ہے, فیڈرل ریزرو جو ہے, کہ آپ کے ڈالر کا ریٹ کیا ہے, آپ کی طاقت کیا ہے, آپ انفلیشن جو ہے اس کی کتنی, جفرات زر کتنی ہو چکی ہے, اس کو کیسے کم کرنا ہے, قیمتوں کو آپ کیسے کنٹرول کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. یعنی اگر وہ کسی شخص کو فیل کرنا چاہیں, کسی پریزیڈنٹ کو, تو افراط زر کے مطلب ان چکروں میں نظر میں وہ جب چاہیں فیل کر دیں. اس نے کیا یہ ہے کہ چونکہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہر ملک جو ہے وہ ایک اسٹیٹ بینک بنائے گا اپنا, سینٹرل بینک. اس سے پہلے سینٹرل بینک کا تصور کو نہیں ہوتا, ایک سینٹرل بینک بنائے گا, اور دوسری بات یہ ہے ہر ملک جو ہے اس کا ایک نیشنل ڈیٹ ہوگا. یعنی اس فیڈرل ریزرو نے کیا یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت امریکہ کے اوپر جو قرضہ ہے وہ 21,000 ارب ڈالر ہے, اور امریکہ کی جو جی ڈی پی ہے, جو سارے لوگ مل کے کماتے ہیں, جو انڈسٹری والے کماتے ہیں, وہ ہے 20,500 ارب ڈالر. ٹھیک ہے, 20,500 ارب ڈالر. آپ خود سوچیں, صرف 5, اور ان کا ہے کہ اگر جس طرح یہ فیڈرل ریزرو صاحب بیہیو کرتا رہا تو ایک دن یہ ہوگا کہ امریکہ کی اکانومی سے ڈبل جو ہے اس پہ قرضہ ہوگا. ہر چیز موجود ہے. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی بھی وقت کسی ملک کو کولیپس کرنا ہو تو یہ پیسہ ویسا نکالا, ملک کولیپس, یا اس کے ملک کی اکانومی قبضہ کرنا ہو, سب کچھ. اس میں جو اختیارات دیے گئے ہیں اس میں سب سے خطرناک اختیار, ٹرانسپیرنسی کے پہلے لیٹر پڑھ دوں میں آپ کو, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑا یہ ہے 47(3) میں بھی نکال دیتا ہوں کس کس کے اندر انہوں نے, کہ کسی بھی جگہ پر, کسی بھی اس کے اندر وہ جو اسٹیٹ بینک ہے یہ اپنے طور پر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہے. سر اب دیکھیں پہلی بات, there is no accountability of the State Bank of Pakistan in case the bank fails to ensure the price stability. وہ کہتا ہے قیمتیں ہم قیمتیں بنائیں گے اور اس کو اسٹیبل رکھیں گے انفلیشن کی وجہ, لیکن اگر بینک فیل ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی پوچھ نہیں سکے گا. No accountability, out. The amendment also means that the financial stability of Pakistan will be secondary preference to State Bank. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے قرضہ اتارنا ہے یا قرضہ لینا ہے, جو کچھ بھی ہے, یہ بینک کا کوئی کنسرن نہیں کہ پاکستان کے اندر تباہی آتی ہے, بربادی آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اسٹیبلٹی, یہ ختم ہو جائے. State Bank will not be responsible for the government loans even though it has been taken from IMF, World Bank regime. اگر حکومت ایک نیگوشیٹ کر, اسٹیٹ بینک کو تمہارے باپ کا ہے, امریکہ کا ہے, کہ میں وزیر اعظم کی حیثیت سے یا آپ وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک لون نیگوشیٹ کرتے ہو, اور میں کہتا ہوں یار اسٹیٹ بینک سے میں پیسے لے کے کرتا ہوں, لوگوں کو قرضہ میں نے گھر تو نہیں لے کے جانا تھا, پبلک خرچ ہونا. اور یہ بڑی غلط نوشن ہے کہ قرضہ نواز شریف نے اپنے آپ کے لیے لیا تھا. قرضہ کبھی اپنے لیے نہیں لیا جاتا, کوئی نہیں لیتا. قرضہ اس ملک پہ خرچ ہوتا ہے. تکلیف بات یہ ہوتی ہے قرضہ لیتے اس کام کے لیے جو ملک کو فائدہ نہیں دیتا. نواز شریف جو ہے جیب میں نہیں ڈالتا قرضہ, نہ زرداری نے جیب میں ڈالا تھا قرضہ, مطلب آپ نے موٹر وے پہ لے لیا. اب موٹر وے آپ نے بنا دیا, اس موٹر وے کے اگر آپ ارد گرد دیکھو تو 1000 سال پرانی آبادی. موٹر وے کا فائدہ نہیں ہوا؟ نہیں, موٹر وے کا 500 گاڑیوں کو فائدہ ہوا نا, یہی تو کہتے ہیں. کنفیشن ہے, آپ 500 کتنے لوگوں کو, صرف گاڑیوں کو فائدہ نہیں ہوا. 1 کروڑ بھوکا ننگا ایک طرف رہ رہا ہے, 1 کروڑ بھوکا ننگا ایک طرف رہتا ہے, نہ پانی ہے نہ بجلی ہے. دنیا میں ایسا ہے, ہمارے یہاں نہیں. 74 میں انفراسٹرکچر بنتا ہے, سر انفراسٹرکچر اینڈ آف دا گیم ہوتی ہے. 74 میں انگلینڈ میں موٹر ویز آئے ہیں, 74 میں اس میں جرمنی میں سب سے پہلا موٹر وے بنا ہے 68 میں. ٹورزم آسان ہو گیا سر. ٹورزم بہت بات کی بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو کنفیکشن آف دا اکنامک ہٹمین ہے نا اس کی, وہ پڑے پرکنس کی, وہ کہتے ہیں کسی ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو ہم انفراسٹرکچر کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی باقی چیزیں ڈیولپ نہ ہو, یہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا رہے. اور اس میں ہوتا ہے کہ قرضہ بڑھ جاتا ہے, پھر کہتے ہیں اچھا انفراسٹرکچر بن گیا, اب یہ کھیت ہمیں دے دو ہم چلائیں گے, ہم جو معدنیات دے دو ہمیں چلائیں گے, ہم یہ دے دو ہم چلائیں گے. یہ تو دنیا کا, وہ تو جان پرکر نے تو پول کھولے ہیں. انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم ان کو انفراسٹرکچر قرضے دیتے ہیں, ان کو جی ڈی پی سے زیادہ مقروض کرتے ہیں, پھر اپنے ہاکس بیچتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اب یہ خرید لو. ہاکس نہیں آتے, ہم اسیسنیشن شروع کر. اس نے 8
8 پرائم منسٹر کی بات تھی جن کو انہوں نے مروا دیا. کہتا اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم عراق کی طرف فوج بھیجتے ہیں, افغانستان کی طرف فوج بھیجتے ہیں. یہ پورا سینیریو ہے ورلڈ بینک کا, IMF کا, اس کے تحت ہم چل رہے ہیں اور چلیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اور اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. سر کیا یہ راستہ ہے, میں بتاؤں سر, اس کے اوپر میں 8 پروگرام کر چکا ہوں کہ دنیا میں کم از کم 4 ملک ایسے ہیں. انکار کر دیں کہ ہم جاؤ, بھاگ جاؤ, ہم نہیں دیتے. آپ اٹامک پاور ہے, میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے ایکواڈور نے انکار کیا. انہوں نے بنایا ایک تو عمران خان صاحب نے بنایا تھا قرضہ کمیشن, قرضہ, کوئی نکلا ہی کچھ نہیں اس کے اندر سے, نکل کیا سکتا تھا, اس کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا. اس نے بنایا تھا, اس کا نام تھا پرائم منسٹر کوریا نام تھا, کوریا نہیں کوریا پھر لوگ کہنے اپنا. اس نے بنایا کمیشن, 9 مہینے میں اس سے رپورٹ تیار کی, اور اس کا ایک ڈیفینیشن تھی کہ the debt which has been taken for the benefit of the few, یہ ہے موٹر وے, کہ وہ قرضہ جو صرف چند لوگوں کی خوشامد اور خوشی اور بہتری کے لیے لیا جائے, خواہ وہ ایئرپورٹ بنانے کے لیے لیا جائے شاندار, خواہ وہ مینار پاکستان بنانے کے لیے لیا جائے, خواہ وہ موٹر وے بنانے کے لیے جائے, خواہ وہ کوئی بھی, وہ انلیجیٹمیٹ ہے. اس کے اوپر 87% ڈیٹ دینے سے انکار کر دیا. اپنے بانڈ واپس, وال سٹریٹ سے اپنے بانڈ واپس منگوائے, دنیا کی کمیٹیو نیشن نے مانا. پھر اس کے بعد 3 اور ملکوں نے انکار کیا. مسئلہ سا ہے وہ اس لیے اتنے سے ملک ہیں, نہ نیوکلیر پاور ہے نہ کوئی اور چیز ہے. یہ بات خادم رضوی کرتا ہے, پاکستان میں ہر بندہ انکار کر دیتا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, اندر ہمارے ہاں بزدلی رچ بس گئی ہے, اندر ہمارے ہاں وہ غیرت, تو اقبال جو کہتا ہے حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے, وہ والی کیفیت ہے. اس میں وہ کہتے ہیں اینی موو, دیکھیں State Bank has the power to hold or sell any movable and non-movable property for the fulfillment of the contract agreement. اکنامک پروگرام آپ کا سیل کر سکتا ہے, وہ ہر شے بیچ کے اپنا قرضہ لے لو. نہیں, اگر وہ کہتا ہے ہم اس ملک پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے, IMF مانگ رہا ہے آپ 4 ایٹم بم بیچ دو. He has the authority. اور یہ اتھارٹی کون دیں گے, یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں بل پڑھ کے بھی نہیں دیکھا ہوگا. آپ میں پھر کہتے ہیں لوگ جمہوریت بڑی چیز ہے, یہ 400 ممبر ہے نا, یہ میں ان کے سامنے بل رکھ دیتا ہوں, مجھے ان میں سے 400 میں سے 90% لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ بل کب پاس ہوا ہے. وہ محمود خان اچکزئی وارد ہوتے تھے, سمد خان اچکزئی, تو انقلاب کی صورتحال بنی ہوئی تھی, وہ پرانا نیب کے زمانے, سرخ انقلاب. تو یہ افرا صاحب کھٹک نے کی تقریر, یہ جوان لیڈر ہوتا تھا, اس طرح ہوگا, یہ لینن نے یہ کہا ہے, یہ فلان نے یہ کہا ہے, یہ فلان نے, پورا انقلابی تقریر کی 1.5 گھنٹے. اس کے سارے پرانے خان آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا جی ووٹنگ کریں, کون انقلاب کے حق میں. تو انہوں نے کہا جی کس, تو پیچھے سے وہ کھڑا ہوا ایک بندہ, اس کے ساتھ 50-60 لوگ ہیں, کہتا مجھ ووٹ پر خان صاحب تھا پارا, میرا ووٹ تو خان صاحب کے لیے, انقلاب جائے جہنم میں. تو یہ حالت ہے ہماری صورتحال. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اس بل کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے. یہ لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ذکر کریں گے ماسکو کانفرنس کا اور امریکی وزیر دفاع کا دورہ افغانستان.